السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد آصف اقبال ہے، اور چونکہ میں نے آج کا دن دیا تھا کہ ہم اپنی آن لائن فری قرآن لرننگ کلاس انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آج سے، اور میں نے ایک ایڈ بھی دیا تھا کہ آپ حضرات وقت کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن اس بات کا تھوڑا سا افسوس ہوا کہ اس کے تحت مجھے لائک وغیرہ تو ملے، ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے لائک کی بات نہیں کی تھی کہ مجھے لائک وغیرہ چاہیے، بلکہ آپ حضرات کا شوق دیکھنا تھا کہ کون حضرات اس میں وہ دلچسپی لیتے ہیں قرآن سیکھنے کے حوالے سے۔ ویسے تو قرآن سیکھنے کے لیے کیونکہ بسا اوقات مجھے راستے میں بعض حضرات ملتے ہیں جو میری داڑھی وغیرہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کوئی قاری صاحب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم آن لائن یعنی ہم کس طرح قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے کسی قاری صاحب سے وقت لیں اور آپ مقررہ وقت میں ان کے پاس جائیں، یہ نہیں کہ ان کو اپنے گھر بلائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ استاد کی ایک قسم کی بے قدری ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر آتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے، یعنی آپ کو اپنے ٹیچر کو عزت دینی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ اپنے جو ٹیچر ہیں ان کو عزت نہیں دیتے، اور جو مقررہ وقت ہوتی ہے، جو مقررہ تاریخ ہوتی ہے، ان پر ان کو تنخواہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ آن لائن ٹیچنگ بھی کی ہے، اور دوسری جگہ میں نے گھر میں بھی جا کر پڑھائی، جس کو ٹیوشن کہتے ہیں۔ میں اصل میں ٹیوشن کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ٹیوشن کے لیے جو قاری صاحب کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو ایک تو آپ حضرات کو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بھائی اپنے بچوں کو ادب سکھائے کہ آپ نے قاری صاحب کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ جو ہے نا اس کو نوکروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو قاری صاحب ان کے گھر پر آتے ہیں۔ دوسرا قاری صاحب آتے ہیں تو وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ بیل بجانی پڑتے ہیں، اس کے بعد قاری صاحب جب اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ اپنی استاد کی عزت نہیں کروا سکتے بچوں سے، ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی گھٹیا سلوک ہے استاد کے ساتھ کہ جو آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن پاک سیکھنا ہے تو وہ کسی قاری صاحب سے، کسی اچھے قاری صاحب سے وقت لے، یا کسی جو مسجد میں آپ کو لگتا ہو کہ اچھا قرآن پاک پڑھتا ہو، یا کسی سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی کون سے قاری صاحب تجوید کے لحاظ سے وہ اپنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو اس سے وقت لے کر آپ جو ہے نا کسی قاری صاحب سے وقت لیں، ٹھیک ہے، جس میں ان کے لیے بھی آسانی ہو آپ کو وقت دینا اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو، اور باقاعدہ فیس مقرر کرے، مفت میں نہ پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے قاری حضرات ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ویسے بھی بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو سارا دن وہ پڑھاتے رہتے ہیں، تو الگ سے ان کی اتنی مصروف زندگی ہوتی ہے، تو الگ سے وہ آپ کے لیے کوئی وقت نکالیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے آپ کچھ فیس کا بندوبست کرے، کم سے کم 500-1000 روپے تو ہونی چاہیے اگر آدھا گھنٹے یا 20 منٹ آپ پڑھتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ فیس مقرر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ بھی پابند ہو اور وہ بھی پابند ہو۔ وہ اس لیے پابند ہوں گے کہ آپ ان کو پیسے دیں گے، فیس دیں گے، اور آپ اس لیے پابند ہوں گے کہ آپ جو ہے نا کیونکہ آپ سے پیسے جا رہے ہیں، تو تب آپ کو بھی قدر ہوگی اور وہ بھی اپنے وقت کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے بہترین صورت یہی ہے کہ آپ کسی قاری صاحب سے وقت لے کر ان کے پاس جا کر جو ہے نا پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اور جو یہ لائیو سیشن میں شروع کر رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے حضرات جو بالکل مایوس ہو چکے سے قرآن پاک کہ ہم قرآن پاک کس طرح سیکھ سکتے ہیں، تو ان حضرات کو اس لائیو سیشن کے ذریعے سے ٹپس بھی مل سکتی گی کہ وہ قرآن پاک کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی قاری صاحب سے وقت لیں اور اس وقت میں پھر ان سے قرآن پاک سیکھیں، ان کی فیس مقرر کریں،
ٹھیک ہے، کیونکہ میں 2 مرتبہ 2 حضرات کو، ایک مرتبہ ایک ساتھی کو، دوسری مرتبہ ایک دوسرے ساتھی کو میں قرآن پاک شروع کرا چکا تھا فری میں، ان کے لیے قاعدہ بھی میں نے خود لے کر دیا. تو اکثر جو فری ہوتی ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی، جو فری میں چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا مال مفت دل بہرے ہیں. تو اس وجہ سے اس قاری صاحب کو آپ فیس جب ادا کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کو شوق سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ دے سکتے ہیں تو زیادہ ادا کریں. گھر پر اپنے قاری صاحب کو نہ بلائیں. ٹھیک ہے، اس طرح کریں کہ اگر قاری صاحب کے پاس جگہ اویلیبل ہے تو آپ قاری صاحب کے گھر پر بھیجیں، نہیں تو مسجد میں آپ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میں نے آج 10 تاریخ کا ٹائم دیا تھا تو ابھی تک کیونکہ 12 نہیں بجے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی وہ بات پوری کر سکتا ہوں، اس وجہ سے میں ابھی آ گیا. تو انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے صبح 9 بجے. اگر آپ میں سے کوئی حضرات وہ ٹائم بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہم شروع کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ کو اگر اس میں کوئی بات عجیب سی لگتی ہو یا ہمارا جو لائیو سیشن ہے قرآن پاک سیکھنے کا وہ مزید بہتر ہو سکتا ہو کسی طریقے سے، آپ اس کے لیے بھی رائے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.